یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ہے اور آپ عابد رشید یہاں پہ ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ڈاکٹر فاروق حسنات بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. جی شکریہ. فاروق صاحب مجھے بتائیے گا کہ بھارت میں آزادی کی جو تنظیمیں وہ کافی تعداد میں سر اٹھا چکی ہیں. مجھے مختصر سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان تنظیموں کا جو رزلٹ ہے وہ کیا نکلنے والا ہے؟ جی مہربانی آپ کی. جیسے آپ نے کہا کہ مختصراً میں بتاؤں تو بڑی لمبی تاریخ ہے، لیکن میں اس کو ذرا مختصر ہی بتاؤں گا. یہ ہندوستان کا، جس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں، یہ علاقہ راجواڑوں میں تک ہوتا تھا اور اس میں ہر ایک راجہ ہوتے تھے، ان کی اپنی حکومتیں ہوتی تھیں اور کافی آپس میں لڑائیاں بھی کرتے تھے. یہ تو جب مغل آئے، اس سے پہلے سلجوق آئے، مغل آئے، انہوں نے ایک امپائر بنائی. امپائر پورا تقریباً ہندوستان کے اوپر ان کی حکمرانی تھی، تو اس سے وہ ایک یونٹ بنا. اور پھر ان کو انگریز آئے، انہوں نے بھی اسی طرح اس یونٹ کو لے لیا. پھر بھی 500 راجواڑے تھے، 500 پرنسلی اسٹیٹس تھیں جب ہندوستان اور پاکستان بنے، اور جن کو اسی کی وجہ سے کشمیر کا سارا جو مسئلہ ہے، تو یعنی یہ ایک یونٹ اس طرح کا نہیں رہا. اب اگر ہم اس کو دیکھیں آج کل کے جو حالات ہیں، اس میں ان کی مختلف آزادی کی تحریکیں چلتی رہیں اور بے چینیاں بھی ان کے ساتھ کچھ علاقوں میں رہیں، کچھ میں باقاعدہ لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے. ہمیں یاد ہوگا 80 کی دہائی میں یہ خالصتان کی موومنٹ چلی تھی. پھر میزورام جو مشرق میں ہے ہندوستان کے، وہاں بڑی ایک خوفناک موومنٹ چلتی رہی جو ابھی بھی چل رہی ہے. پھر بوڈو لینڈ وہیں کا علاقہ ہے ایسٹ کا، وہاں پہ بھی موومنٹ چلتی رہی. تامل بھی بہت دن سے نالاں رہے، بہت عرصہ. تو اس لیے یہ تو وہ موومنٹس ہیں جو ایتھنک بیسس کے اوپر جو ہمیں نظر آتی ہیں، جنہوں نے ہتھیار اٹھائے. دوسری ایسی موومنٹس ہیں جو کہ ہتھیار تو انہوں نے ایز سچ نہیں اٹھائے، لیکن وہاں بے شمار بے چینی ہے اور ان کی بہت بھاری اکثریت ہے. وہ ہے دلت جو ہیں، یہ جو ان کا کاسٹ سسٹم ہے، جو ان کے مذہب کا حصہ ہے، اس میں درجے ہیں. یہ اس درجوں سے بھی نیچے ہیں، یعنی جو اچھوت ہے سب سے نیچے درجہ، اس سے بھی نیچے ہے اور اس سے باہر ہے. ان کے ساتھ بے پناہ ظلم کیا جاتا ہے. ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، ان کو جانور بھی نہیں سمجھا جاتا، ان کو کیڑا مکوڑا سمجھایا جاتا ہے. اگر کوئی اپنی محنت کر کے کو پڑھ لکھ جائے تو پھر بھی ان کے ساتھ یہ سلوک جو ہے وہ بہت برا رکھتے ہیں، اور ان کو بالکل ایک برتن میں نہیں وہ کھا سکتے، ان کے سامنے سے نہیں گزر سکتے. اگر وہ گاؤں کی وہ ہے سیٹ اپ ہے تو اس میں وہ اپنا نام، جو یہ دوسرے ہندو ہیں اپنے بچوں کا، ان کے نام کے اوپر کی طرح کا نام نہیں رکھ سکتے. اور یہ بڑے قصے ہوئے ہیں کہ قتل بھی ہو جاتے ہیں، ریپ بے شمار یہ ان کے ہوتے ہیں. یعنی وہ بھی ایک، اور ان کی خاصی بڑی تعداد ہے. ان کی یو پی میں ایک زمانے میں حکومت بھی بنی تھی، مایاوتی اس کی وزیر اعلیٰ تھی، اور لیکن اب تو وہ انہوں نے آ کے کٹر ہندوؤں نے اس پہ سارا قبضہ کر لیا ہے. تو اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایک یونٹ نہیں رہا. اور اس میں سب سے جو نمایاں ہمیں نظر آتا ہے، باقی میرے باتیں تو کی ہیں، وہ کشمیر کا ہے. کشمیر کے لوگ تیسری پود ہے. وہ ان کو بار بار کہہ چکے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہم آپ سے نفرت کرتے ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری کوئی چیز بھی آپ کے ساتھ مشترکہ نہیں ہے. اور اب یہ بند گلی میں یہ چلے گئے ہیں، چونکہ ان جو تھوڑے بہت لوگ ان کے ساتھ تعاون کر بھی رہے تھے، چیف منسٹر بھی بنے تھے، اس طرح مفتی فیملی ہے، مفتی خاندان، اور دوسرا عبداللہ خاندان، انہوں نے ان کو بھی غداری کے الزام میں جیلوں میں ڈال دیا. اور اسی طرح کے اور بھی دوسرے لوگ تھے. تو یہ اب بات کس سے کرے؟ بات کرنے کے لیے وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے، اور یہ زبردستی کر کے کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے حالات کو اور خراب کر دیا ہے. چونکہ ان کی وجہ سے ہی جب انہوں نے حیثیت ختم کی کشمیر کی، لداخ کو ضم کیا ہندوستان کے اندر، اس سے چین کے ساتھ بھی ان کے معاملات جو ہیں وہ خطرناک حد تک ہم دیکھ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں. پھر یہ دیکھیے نیپال کے ساتھ بھی انہوں نے چھیڑ چھاڑ شروع کی ہوئی ہے.
تو اس لیے یہ ایک ان کا عجیب سا رویہ ہے جو ہندوتوا کی ساری سوچ ہے. فیشسٹ ہیں بیسیکلی، لیکن فیشنزم کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں، چونکہ وہ ان کی آئیڈیالوجی میں ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے جب آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس طرح کہ ہٹلر کا ہم نے دیکھا، مسولونی کا دیکھا سیکنڈ ورلڈ وار میں. تو اس سے مودی کا بھی یہی حشر نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی حیثیت، اپنے ملک کے اندر جو اس کے اتنے خراب معاملات ہیں، کرونا کی وجہ سے بھی غربت انتہا کی وہاں پہ پھیل گئی ہے، اور ہم سب نے تصویریں دیکھی، وہ خوف آتا تھا تصویریں دیکھ کے بھی کہ اتنی زیادہ غربت اور اتنے زیادہ وہاں پہ کروڑوں انسان جو ہیں وہ کس طرح رہ رہے ہیں، اور یہ باتیں کس قسم کی کر رہے تھی بڑی. تو اس لیے ہاں آخر میں ایک بات کہوں گا کہ ان کا اگر آپ کرنسی نوٹ دیکھیں تو اس کے اوپر 25 زبانوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ وہ 10 روپے ہیں اگر، تو وہ انگریزی تو چلے بین الاقوامی زبان ہے، اس میں تو لکھتے ہیں، ہم بھی لکھتے ہیں اور بھی ملک لکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کی اپنی علاقائی جو 25 زبانیں ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے کی زبانیں بھی نہیں سمجھتے، تو اس لیے وہ لکھنا ان کو پڑتا ہے. تو اس سے یہ کبھی بھی ایک یونٹ نہیں رہا، کبھی بھی ایک وہ نہیں رہا، بجا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. اور خالصتان میں بھی ہم نے دیکھ لیا، ابھی بھی خالصتان کی موومنٹ اگر ہندوستان کے اندر فعال نہیں ہے تو کینیڈا میں اور جو برطانیہ ہے وہاں میں رہنے والے سکھ اس خالصتان کی موومنٹ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ قطعاً ہندوستان کی حکومت سے نہیں خوش.